بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو چینل پر، دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب چینل۔ اور پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کرکٹ سیریز اس وقت جاری ہے، اور کل اس سیریز کا دوسرا T20 میچ سینچورین سپر سپورٹ پارک سینچورین میں کھیلا گیا، اور پاکستان نے ایز یوزول ایکسپیکٹیشنز کے عین مطابق یہ سیریز بھی ہار گئی ہے پاکستان کی ٹیم۔ اور ایک مرتبہ پھر ہمیں جو پاکستانی اسپیسیفک جو بلنڈرز ہوتے ہیں یا جو چیزیں پاکستان کرکٹ ٹیم کرنے میں کافی شہرت رکھتی ہے، وہ دیکھنے کو ملی اس سیریز میں بھی۔ اور پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ایسی تھی جس میں انٹرسٹ تھا، اور ایک ان لائک زمبابوے کی سیریز جس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی پاکستان کی ٹیم، جس طرح ہم نے پچھلی اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ ایک میچ ون ڈے کا اور ایک T20 کا ہار گیا، لیکن اس سیریز میں تو خیر پاکستان نے حد کر دی کہ جو پہلا میچ تھا آپ کا جناب ڈربن میں، پھر زبردست ایک تو کنڈیشنز ہوتی ہیں ساؤتھ افریقہ میں، زبردست کراؤڈ اور زبردست آؤٹ فیلڈ گراؤنڈ، زبردست ایوری تھنگ، تو میچ دیکھنے کا ایک تو آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو پہلے میچ میں پاکستان کو 180 پلس رنز چیز کرنے تھے سپر سپورٹ انفیکٹ کنگز میٹ ڈربن کے مقام پہ، اور زبردست آؤٹ فیلڈ تھی، چھوٹا گراؤنڈ تھا، ایک سائڈ بہت چھوٹی تھی، اور پاکستان کے لیے ایک زبردست موقع تھا کہ وہ یہ جو ٹارگیٹ ہے وہ چیز کریں۔ اور اس کی جو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو بالنگ اٹیک تھا ساؤتھ افریقہ کا، وہ بڑا ہی ان ایکسپیرینس اور بالکل کوئی پرانے نام تھے سارے، پرانے جتنے بھی نام تھے ان کے وہ شامل نہیں تھے، تو تمام کے تمام جو بالرز تھے وہ نئے تھے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے کی بالنگ کی، وہ میرے لیے کافی حیرت کی بات تھی۔ لیکن اس ان ایکسپیرینس بالنگ کے خلاف بھی پاکستان کی ٹیم یہ ٹارگٹ چیز نہ کر سکی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے، جو سمجھی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی جس طریقے سے آپ کے کیپٹن محمد رضوان کھیلے۔ دیکھیں، رضوان کے بارے میں کرٹیسزم کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سم ہاؤ میرے خیال میں اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اور آج کل کے جو ماڈرن T20 کرکٹ ہے اس میں وہ واقعی فٹ ان نہیں ہوتے۔ وہ تو کیا بابر اعظم بھی نہیں ہوتے، طیب طاہر بھی نہیں ہوتے، عثمان خان پتہ نہیں ان کے اوپر یہ جائز ہے کرٹیسزم یا نہیں، ان کی غلطی ہے یا نہیں، لیکن ان کو کھلانے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ان کو کھلا رہے ہیں۔ مطلب اس بندے نے پچھلے آئی تھنک آسٹریلیا میں کچھ سکور بھی کیے، لیکن وہ اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کا جو بیٹنگ سٹائل ہے یا جو ٹیکنیک ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ متاثر کن نہیں لگتی۔ تو وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لمبے عرصے کے لیے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، لیکن اس سیریز میں بھی اس کو کھلا رہے پتہ نہیں کیوں۔ اور طیب طاہر کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے، عثمان صاحب کا جو مسئلہ ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ پلیئر لگتے نہیں ہیں T20 میں یا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے کے لیے اہل نہیں نظر آتے۔ لیکن اینی ہاؤ پہلا میچ پاکستان جو اس کی مین وجہ ہارنے کی، ایک تو وہی بابر اعظم صاحب پھر جو ہے وہ انڈر دا پمپ ہیں، انڈر دا پریشر ہے، اور کافی عرصے سے وہ انڈر پریشر چل رہے ہیں، اور ان کو جو کانفیڈنس ہے وہ کافی حد تک دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں تو 2019 ورلڈ کپ کے بعد مسلسل جو ہے وہ ان کی پرفارمنس میں ایک ڈاؤن فال چل رہا ہے۔ تو وہی میرے حال میں 2016 سے 90 تک ہی وہ پیک ان کی آئی ہے، اس کے بعد وہ مسلسل اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ اور ان کی باڈی لینگویج سے وہ بالکل بھی کانفیڈنس نظر نہیں آتے۔ تو کل بھی وہ 0 پر آؤٹ ہوئے، اور پیچھے جو بات رہ گئی رضوان صاحب نے 74 رنز کیے، لیکن بہت زیادہ بالیں انہوں نے کنزیوم کی، اور الٹیمیٹلی وہی جو ان کی بالیں ہیں وہ پاکستان کو لے ڈوبی، اور پاکستان وہ پہلا میچ ہار گیا تقریباً کوئی 15-20 رن سے۔ دوسرا میچ تھا کل ڈربن میں، کل رات کو،
اور اس میں بھی پاکستان نے 200 رنز کر کے بھی جو ہے وہ ٹارگٹ چیز کروا دیا. یہ رن زیادہ ہونے چاہیے تھے میرے خیال سے, جس طرح کی پچ تھی یا جس طرح کی آؤٹ فیلڈ تھی اور باؤنڈری بڑی شارٹ تھی, تو پاکستان کو زیادہ رنز کرنے چاہیے تھے کنسیڈرنگ دس فیکٹ. لیکن کل تو جو پاکستانی بالنگ نے رول ادا کیا وہ تو اور بھی تھا. حالانکہ ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم تھی یہ کافی انیکسپیرینس ٹیم اس میں کہوں گا نا, اس میں بالنگ تو بالکل بھی ان کی انیکسپیرینس ہے, لیکن کل بیٹنگ میں ملر بھی نہیں تھے. تو اگین پاکستان نے یہ سیریز جو ہے T20 کی ہاری, اور اس سال کا یہ 17واں T20 جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم ہاری ہے. سب سے زیادہ ایک سال میں کوئی ٹیسٹ پلئنگ نیشن جو ہے وہ اتنے میچز ہاری ہے. تو اسے ہم اندازہ لگائیں کہ پاکستانی جو پرفارمنس ہے T20 میں وہ کس قدر ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. حقیقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو پاکستان کے جو 2010 T20 ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کی پرفارمنس ڈاؤن ہو رہی ہے ایور سو سلائٹلی. T20 میں بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ 2021 میں پاکستان نے فائنل میں کوالیفائی کیا تھا, لیکن وہ فلوک لگا تھا. جو سیمی فائنل میں کیا تھا 2021 اور 22 میں, وہ ایک فلوک تھا. تو اسی فلوک کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں یہ رضوان اور بابر کو, کہ اس دوران انہوں نے کچھ پرفارمنس دے دی تھی تو آج تک پیچھے نہیں ہٹ سکے. اس ٹیم میں فخر کی جگہ بنتی ہے, ٹھیک ہے جی, اس ٹیم میں سائم کی جگہ بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور عرفان نیازی کی جگہ بنتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو اس ٹیم میں اپنی جگہ کو جسٹیفائی کر رہا ہو, ایون انکلوڈنگ بابر اینڈ رضوان. تو یہ پاکستان کی صورت حال ہے T20 ٹیم کی, اور بری طرح یہ ہار رہے ہیں. اور آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیتے تھے, لیکن اس پہ بڑی باتیں کی گئی تھیں عاقب جاوید کے بارے میں, لیکن اب ایکسپوز ہو رہے ہیں عاقب جاوید. عاقب بال ناؤ ہیز بین ایکسپوزنگ. تو کوئی حال نہیں ہے جناب. جہاں تک بات ہے چیمپئنز ٹرافی کی, تو شوشا کل پھر نیا اٹھا جی کہ دوبارہ سارے اتفاقات ہو گئے ہیں, لیکن ابھی اس چیز پہ مدعا اٹکا ہوا ہے کہ کیا جو انڈیا کا جو ٹورنامنٹ ہوگا 2026 میں, اس میں کیا فائنل اور سیمی فائنل میں اگر پاکستان پہنچتا تو وہ آئیں گے پھر باہر کھیلنے کسی نیوٹرل مقام پہ یا نہیں. اس کے اوپر بات جو ہے وہ ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں جی معاملات حل ہو گئے ہیں. لیکن میں نے جس طرح کہہ لگا کہ یہ باتیں چلتی رہیں گی انٹل اور انلیس کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ یا آفیشیل اسکیجول نہیں آ جاتا, تب تک یہ باتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی. اور اگر پاکستان کی ٹیم بنوانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ یا نقوی صاحب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے فیوژن ماڈل جو انہوں نے دیا ہے, تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے تباہی ہے. یہ ایک لالی پاپ ہے کہ یار ہم کر دیں گے اور ان پرنسپل ہم نے بات مان لی ہے, ریٹرن میں نہیں دیتے. دیکھیں ریٹرن میں بھی دے کے وہ مکر تو سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنی تسلی کے لیے ریٹرن لے سکتے ہیں کہ یار ہم نے ان سے ریٹرن ڈاکومنٹ لیا ہے کہ جس میں یہ انہوں نے ان رائٹنگ دیا ہوا ہے اور سائن کیے ہوئے ہیں کہ بھائی جو فارمولا یا جو بھی میتھڈ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے اپلائی ہوگا وہ 2026 T20 ورلڈ کپ پہ بھی ہوگا. تو یہ اگر نئی بات منوا سکتے تو پھر تو پاکستان ون ون سچویشن میں نہیں آ سکتا, نہ ہی رہے گا. اصل میں تو ون ون سچویشن پاکستان کی ون سچویشن یہی تھی کہ پورا ٹورنامنٹ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان میں ہوتا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ون ون سچویشن میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے ان سے ریٹرن ڈاکومنٹ لے لیا انٹل اور 2026 کا T20 ورلڈ کپ میں وہی چیز ہوگی. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہو پاتی تو پھر پاکستان ایٹ لاسٹ. لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل خبر آ نہیں رہی. 2-3 دفعہ ہم سن چکے ہیں جی ہائبرڈ ماڈل ایکسیپٹ ہو گیا اور نہ, لیکن ابھی تک شیڈیول نہیں آیا اور ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو. رہیے گا چینل پہ ساتھ, سبسکرائب کرتے رہیں چینل کو, لائک بھی کریں اور شیئر کریں. رکھیے گا اپنا خیال. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.